نیازی صاحب، ایک تو طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرمائشی پروگرام تھا نیلا دلہ چھوڑنے والا، اور جو چکری والا لگ رہا ہے پھر اس پہ بھی حکومت یہی کہے گی کہ فرمائشی پروگرام ہے. اچھا یہ بتائیے نیازی صاحب کہ آج جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، سیاسی قائدین کی بات کر رہی ہوں، بہنوں کی بات ابھی نہیں کر رہی، کیا ان پہ جو کیسز تھے اس میں ان کی بیلز وغیرہ ہوئی ہوئی تھیں؟ گرفتاری ابھی تک ڈل گئی ہے یا ابھی گرفتاری نہیں ڈلی؟ دیکھیں عمر ایوب صاحب نے تمام کیسز میں بیل کرائی ہوئی ہے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن احمد بچر ہیں، وہ آلریڈی وہ بھی بیلوں پہ ہیں. بیلوں کا تو ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا کہتے ہیں ایشو بن جاتا ہے. دیکھیں آپ نے تو انہیں اڈیالہ کے قریب ہی نہیں لگنے دیا. ان کے ساتھ کون سے کوئی ورکرز انہوں نے کال دی ہوئی ہے، کون سے ورکرز موجود تھے جس وجہ سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ جی یہاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ہے جنہوں نے انہیں بٹھایا ہوا ہے ان کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہ شروع ہو. بنیادی طور پہ دیکھیں یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ جی پارلیمان میں تقریریں کریں. دیکھیں یہ وہی پارلیمان ہے جس میں سے 10 ایم این اے اغوا ہوئے. آج اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی فائنڈنگ میں نہیں پتہ چلا وہ کون لوگ تھے جو انہیں اٹھا کے لے کے گئے تھے. ساتھ ہی ساتھ جنید اکبر صاحب نے ایک تقریر کی 7 اپریل کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا پارلیمان میں تقریر کریں. چلیں کہیں وہ جنید اکبر صاحب کی تقریر ہی برآمد کرا دیں. وہ کون آیا نیشنل اسمبلی میں تقریر کو ڈیلیٹ کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے، نہ اس کی ٹرانسکرپٹ موجود ہے. یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں ہمارے سسٹم پہ. دیکھیں آپسی لڑائی کرتے جا رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اگلوں کو کور کرنے میں اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں. یہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے. یہ اپنے اوپر اتنا برڈن لے جا رہے ہیں. انہیں ضرورت نہیں ہے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ، مگر اگلے کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے اور اس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں. اچھا تو نیازی صاحب یہ بتائیں کہ سلمان اکبر راجہ صاحب جب ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں ہوتے ان کی خان صاحب سے ملاقات کروا دی جاتی ہے اور ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر. اس بات میں آپ بھی وزن دیکھتے ہیں، صداقت دیکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2 ڈیفرنٹ طرح کی ملاقاتیں ہیں. دیکھیں سیاسی ملاقاتیں تو ہو ہی نہیں رہی نا. اوور آل آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، 26 نومبر کے بعد کتنی کوئی سیاسی ملاقاتیں ہوں. 5 مہینے کا یہ گیپ ہے جس میں کوئی نہیں ہے. خالی ملاقاتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ وکلا کی ہو رہی ہیں. وکلا والے میں ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ظاہری پرابلم آ رہا ہے. جیسا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ لسٹ جو بھیجتے ہیں 6 نام کے بھیجتے ہیں، ان میں سے 3 روک لیے، 3 کو جانے دیا. وہ والا پرابلم ضرور آ رہا ہے اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کریں اور فائل کی گئی ہے. اس میں کنسرن کورٹ کو دوبارہ اپروچ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارا ایک جو ہے نا قانونی حق ہے. جیل مینول ملاقاتیں الاؤ کرتا ہے، مگر یہ پاکستان میں جو ہے نا ہم اس کو بھی پریویلیج بنا دیا گیا. دیکھیں 2 ملاقاتیں ویکلی بیسس پہ الاؤڈ ہیں. ایک قیدی کو ایون خط لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ خط لکھ سکتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کا لیٹر بھی تک باہر نہیں آنے دیتے، مطلب کوئی رائٹنگ باہر نہیں آنے دیتے. مطلب کس طرح کا ماحول کریٹ کرے. لوگ تو کتابیں لکھ لیتے ہیں جیل میں بیٹھ کے، مگر ہم نے تو جو ہے نا گورے کے جو ہمیں نظام دے گیا ہم اس سے بھی پس چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے میں نے نیازی صاحب سے پوچھا، ان کی پارٹی میں ایک یہ ایشو چل رہا ہے کہ جن کا نام لسٹ میں ہوتا ہے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اور جن کا نام لسٹ میں نہیں ہوتا وہ کہیں ہوا سے آ کے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ہے کہ حکومت آدھوں کو ملاقات نہیں کرنے دے رہی اور آدھوں کو کرنے دے رہی ہے؟ ایسا کیوں؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ان کی اپنی اندرونی مس مینجمنٹ ہے. کنٹرول میں نہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات لسٹ تو دیتے ہیں یہ لوگ. سنیں نا میری بات سنیں. آپ دونوں وکیل ہیں. ابھی میں تقریبا ہاں وکیل ہوں میں، بالکل لائسنس نہیں ہے. تو آج میرا بھائی بڑا پیارا لگ رہا ہے، یونیفارم میں بیٹھے ہیں. دیکھیں مجھے بتائیں کہ دونوں سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ دونوں وکیل ہیں. اچھا کہ سلمان اکبر راجہ وہ زیادہ بڑے وکیل ہیں یا عمر میں کتنے ہیں، اور علی ظفر صاحب زیادہ بڑے وکیل ہیں یا عمر میں بڑے ہیں، اور دونوں میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ دونوں ہم پلہ ہیں. ویسے دونوں ہم پلہ ہیں. دونوں ہم پلہ ہیں. ہاں تقریباً. دونوں کے بیانات ابھی کوئی 4 دن پہلے آپ نے ٹی وی پہ دیکھے تھے؟ جی جی بالکل دیکھے تھے. کیا تھے آپ بتائیں؟ شدید بدمزگی کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں. ایک دوسرے کے بیانات کو جھٹلا رہے تھے. سلمان اکبر راجہ صاحب جو بات کر رہے تھے، علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے جی معذرت سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ہے اصل کہانی. نہیں وہ رہنے دینا. اچھا چلیں اس ساری کہانی میں لے کے آئے آپ فیصل چودھری کو. فیصل چودھری کیسے ملا ہے عمران خان صاحب سے، جو کہ جن کو انہوں نے اپنے لیگل ٹیم سے ہی ہٹا دیا کہ یہ مجھے ریپرزینٹ نہیں کرے گا؟ فیصل چودھری صاحب روز ٹی وی پہ بیٹھے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج خود میں ہے نا، کمیٹیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو کنفیوژن ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی دے آر کنفیوزڈ پیپل. یہ کسی ایک اسٹریٹجی کے اوپر ٹھہرتے نہیں ہیں. وہ ایک دن ایک بندہ جناب آپ کا ترجمان بنا ہوتا ہے، دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ اس سے ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کے بیانات کو اور ایک دوسرے کی اختیارات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں اس سے کوئی غرض، نہ ہمیں اس سے کوئی تعلق ہے.
یہ اپنے معاملات خود سیٹل کریں, لیکن سوال خود تو اپنی ڈاکٹر ایک چیز بنائیں. سوال تو ڈاکٹر صاحب حکومت سے ہوتا ہے ابھی نا کہ بھئی آپ اختیارات, لوگوں یہ کی جو گورنمنٹ مذاکرات میں کی بات ہو ملاقاتیں رہی نہیں ہو رہی ہیں. تھی, اس مذاکرات کے دوران آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوا؟ کوئی کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں فوج سے کریں گے. ان کے تمام لیڈرز کے متضاد بیانات, کوئی کہہ رہا ہے گورنمنٹ سے کریں گے. مجھے ان کے چند لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, چلے ان کی تو کنفیوژن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے, چلے ہیں, آپ لوگوں کی کلیئرٹی کیا ہے کہ ملنے دینا ہے نہیں ملنے دینا, ملاقات ہو نہ ہو؟ ہماری کلیئرٹی یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں ہیں, ان کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے. ضمانت ملے گی تو رہائی ہوگی. ہماری تمام لیڈرشپ کے خلاف بے شمار مقدمات بنے, سچے تھے جھوٹے تھے سب کو پتہ. یہ بھی کہتے ہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں, یہ اپنا اپنا ورژن ہوتا ہے نا. جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی کرائسس میں ہوتی ہے تو وہ ورژن آپ کا اپنا اپنا ہوتا ہے, ایک نیریٹو ہوتا ہے. لیکن ہر صورت میں آپ کو ضمانت عدالت سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, وہ یہ اپنا سامنا کر رہے ہیں کیسوں کا. ہم ایز چیف ایگزیکٹو ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. یہ بات مذاکرات کے دنوں میں بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم یک جنبش قلم چیف ایگزیکٹو جو کہ پرائم منسٹر ہیں وہ ان کے معاف کر دیں سارے جناب کیسز. ٹھیک ہے, تو عدالت سے ہوگی ان کی, یہ عدالت سے ہوگی. اور ملاقات سے حکومت کی صحت کے اوپر رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان سے کون مل رہا ہے کون نہیں مل رہا. صحیح ہے. اچھا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں ضمانت ہوگی عدالت سے, کوئکلی یہ بتائیے کہ ضمانت عدالت سے ہو جائے گی تو گورنمنٹ دوسرا نیا کیس تو نہیں ڈالے گی, دوبارہ گرفتاری نہیں ڈالے گی؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, ابھی عمیر خان نیازی ابھی پروگرام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پروگرام ختم کرنے کے بعد کیا کوئی نیا کٹا کھول دیں؟ جب نیا کٹا کھولیں گے تو پرچہ ہوگا. میں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں؟ کٹا تو وہ تو حکومت کھولتی ہے نا. پرویز خٹک صاحب آپ لوگوں کی کابینہ میں چلے گئے جن پہ ہیلی کاپٹر کیس اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے کیس میری بات وہ سنیں, بند ہو میں گئے کہہ رہا آرام ہوں سے. کہ کسی بھی فرد کا کوئی بھی فیوچر کا ایکشن آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں, میں تو وہ دیکھیں ان کے بیانات سے مجھے لگ رہا ہے ریکارڈ پہ آج بات وہ کر کچھ رہی کریں تھی گے, آج بڑے غصے میں ہیں. اچھا نیازی صاحب آپ بڑے غصے میں لگ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے تو میں نے وہ پوچھنے کی پوری کوشش کی, لیکن ڈاکٹر صاحب اس مدعے پہ نہ آئے کہ بھئی یہ ملاقاتیں آدھوں کی ہو جاتی ہیں اور آدھوں کی کیوں نہیں ہو جاتی. میں سارا کلیئر کر دیا آپ کو. میں پھر آؤں گی ڈاکٹر صاحب اپنے اندرونی معاملات کو یہی پوائنٹ میں لے کے جا رہی ہوں. نیازی صاحب, آپ لوگوں کی جماعت کا کنفیوژن یا کہہ لیں کہ کوئی اسٹریٹجی ایک کا نہ ہونا اور آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے خلاف اختلاف کرنا اور پبلکلی کرنا, اس سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک جماعت ہے جس کا جو اعتراض ہے وہ بے شک کھل کے بولے؟ اچھا, پہلے ایک طارق بھائی کی بات دیکھیں, بنیادی طور پہ دیکھیں یہ بے اختیار گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے اپنے اختیار کا تو تعین کر لیں. کیا یہ اڈیالہ کے جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ کو بدل سکتے ہیں؟ ان کے وہ بھی اختیار میں نہیں ہے. انہیں اڈیالہ کا پتہ ہی نہیں ہے ادھر چلا کون رہا ہے. بنیادی طور پہ پہلے تو اس چیز کا احاطہ کر لیں. سیکنڈلی, جہاں تک تحریک انصاف کے دیکھیں انٹرنل ریفٹ جو تھی باہر نہیں آنی چاہیے تھی, آئی, ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی, ٹھیک ہے, تو لوگ اس پہ عمل پیرا ہوں گے. بنیادی طور پہ دیکھیں ملاقات میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے عمران خان سے ملے, ٹھیک ہے, مطلب ایک لیڈر ہے, ہر کوئی چاہے گا کہ اپنی بات اس تک پہنچے, عمران خان تک پہنچائے. اور ظاہری بات ہے عمران خان جو میسج دیں اور کوئی بندہ باہر آ کے کنوے کرے, وہ ویسے ہی اس چیز کو ایک ڈفرنٹ لائٹ میں لیا جاتا ہے. تو وہ ایک ہے. مگر جو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, دیکھیں عمران خان صاحب کن کو ملنا چاہتے ہیں. دیکھیں جیل کے ماحول میں ریسٹرکشن ہے, یہ کوئی زمان پاک تو ہے نہیں کہ ان لمیٹڈ ایکسیس ملتی ہے. خان صاحب کی ایک لمیٹڈ سی ونڈو ملتی ہے ٹیوزڈے والے دن وکلا کو آدھے گھنٹے کے لیے. اس آدھے گھنٹے میں 6 لوگوں نے جانا ہے. عمران خان صاحب کے جو ہے نا اب 300 کے قریب کیسز کی ٹیلی جانے لگ گئی ہے. تو اب جن کے نام عمران خان صاحب دیں, جن کو وہ ملنا چاہیں, ظاہری بات ہے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. اور سلمان اکبر راجہ صاحب بھی اسی تناظر میں بات کرے. کوئی لسٹ ان کی ذاتی لسٹ تو نہیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کوئی ذاتی بندے بھیجنے ہیں. انہوں نے وہی وکلا بھیجنے ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہے, جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں, جو کیس سے ریلیونٹ ہوں, یا اور کسی جو ہے نا ای سی پی کے بہت سارے کیسز ہیں ان چیزوں سے ریلیونٹ ہوں, یا پارٹی کا پرسپیکٹو لینا ہے, تو اس چیز کو تو کم از کم فالو کرنا چاہیے. صحیح ہے. وہ تو آپ لوگوں نے, اب انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب کمیٹی ہوگی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ کن لوگوں کے نام اس لسٹ میں جائیں گے اور کن لوگوں کے نہیں جائیں گے, خان صاحب سے ملے گی.